دھرتی کا سفر قسط نمبر 18۔ اس روز روانگی دوپہر کے کھانے تک ملتوی کر دی تھی۔ ہرن کی ضیافت اڑانے کے بعد کو 1:30 بجے کیمپ اٹھایا اور ہم اس درانما پہاڑی گلی میں داخل ہوئے جو 12-13 میل کی مسافت پر کٹی پٹی پہاڑیوں کے اس حصے تک پہنچتی تھی جہاں پہاڑی گلیاں بھول بھلیوں کی طرح پھیلی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ابھی تک موجود تھے مگر ہوا کے ساتھ سردی بھی کم ہو گئی تھی۔ سٹیلا سونے کے لیے ہرن کی گوشت کی یخنی بہت مفید ثابت ہوئی۔ میں بھی ایک نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ کلارا بھی خوش اور مطمئن تھی۔ راستہ جانا پہچانا تھا اس لیے سفر کی رفتار تیز رہی اور ہم غروب آفتاب سے پہلے ہی بھول بھلیوں کی کٹی پٹی پہاڑیاں عبور کر کے ایک طویل ڈھلان گھاٹی میں پہنچ گئے۔ مگر جو ہی درنما گلی سے نکلے بودی اس گلی کی طرف لپکتا چلا گیا جس کے دہانے پر ایک سرخ دھچی اس لیے ٹانگ گیا تھا کہ اگر گھومبی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں تک پہنچ بھی جائے تو ہمارا تعاقب کرنے کے بجائے غلط گلی اور غلط راستے پر نکل جائے۔ جب بودی لوٹ کے آیا سرخ دھچی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھومبی ان پہاڑی بھول بھلیوں تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ شام ہوتے ہم نے گھاٹی میں کیمپ لگا دیا اور ہرن کا بچا ہوا گوشت تیار ہونے لگا۔ صرف 2-2.5 دن کا سفر باقی تھا۔ میں نے کلارا سے طے کر لیا تھا کہ میں جو کچھ کرنا ہے اب ڈاک بنگلے میں ہی کریں گے اور وہیں اپنی شادی کی پارٹی دیں گے۔ اسے یقین تھا وہاں انجمن کے 2 خط بھی ہمارے منتظر ہوں گے، ایک میرے لیے ایک تمہارے لیے۔ یقیناً وہ اجازت نامے ہوں گے۔ وہ شروع سے تمہاری رضامندی کا ذکر کچھ اس طرح کرتی رہی ہے جیسے تم اسے اجازت لے چکی ہو، اور اب تو میں بھی یہی سمجھا تھا کہ تم کلارا سے میرا رشتہ ازدواج چاہتی ہو، مگر میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ تم نے اجازت نامہ کن الفاظ میں لکھا ہوگا، کون سے فکرے تحریر کیے ہوں گے۔ جہاں تک کلارا کا تعلق ہے یہ سفر اس کے لیے بڑا ایڈونچرس ثابت ہوا ہے۔ وہ مختلف حادثات سے بھی دوچار ہوئی اور سفر کے دوران اس نے میری محبت بھی حاصل کر لی۔ اس کی طبیعت، فطرت، خوبصورتی، دلکش اور محبت کے کئی پہلو مجھ پر آشکار ہوئے۔ وہ میری محرم راز بن گئی۔ محرم راز وہی عورت بن سکتی ہے جس میں تمہاری طرح کی وفا کی روح ہو۔ میں نے یہ بات بھی خاص طور سے محسوس کی کہ اگر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی تو تمہارے متعلق اس کے خیالات میں گہری عقیدت کا رنگ آ چکا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے تمہیں چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہاری حیثیت کو ہمیشہ بالا تر سمجھتی ہے اور تمہارے بارے میں یوں بات کرتی ہے جیسے اگر اسے دنیا میں کسی سے عقیدت ہے تو وہ صرف تم ہو۔ ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ میں تمہارے متعلق اسے اپنے خیالات اور جذبات سے پوری طرح آگاہ کر چکا ہوں، مگر میرا خیال ہے تم پر اس کے گہرے اعتماد کا سبب کچھ اور ہے جس میں ابھی تک معلوم نہیں کر پایا۔ تمہیں اس دلچسپ حقیقت سے آگاہ کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ناصر وہ ہے جو پہلے کی طرح اپنی انجمن کا دیوانہ ہے، دوسرا ناصر وہ ہے جو اب کلارا کو اپنی نصف زندگی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس رات جب ہم گھاٹی میں خیمہ زن تھے اور کلارا حسب معمول میرے پہلو میں تھی، میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ میری نصف زندگی اور نصف دونوں اور نصف راتوں کی مالک ہے۔ میں نہیں بتا سکتا میرے ان الفاظ پر اس پر کیسے ترسم پھونک دیا۔ مجھے والہانہ پیار کرتی اور بار بار کہتی رہی، میں سر سے پاؤں تک تمہاری ہوں، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی۔ میری بیٹی کی خدمت تمہیں نے اسے سونپی تھی، مگر اب یہ خدمت اس کی زندگی کا معمول بن چکی ہے۔ وہ رات کو جلد سو یا دیر سے سویرے بہرحال بر وقت بیدار ہو جاتی اور بیٹی بھی کبھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اس سفر میں ہم صبح کی چائے اکٹھے ہی پیتے اور پیار کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ اس گھاٹی سے آگے جہاں ہم نے کیمپ لگایا تھا پہاڑوں کی خطرناک بلندیاں تھیں۔ اسے لذ صبح بیدار ہو گئے تاکہ جلد روانہ ہو جائیں، لیکن ابھی 3-4 میل کا سفر کیا ہوگا کہ موسم کے مزاج ایک بار پھر بگڑ گئے۔ تیز ہوا کے ساتھ سردی بھی بڑھ گئی۔ پہلے تو خیال گزرا 20-22 ہزار فٹ اونچے پہاڑوں کے قریب آ پہنچے ہیں، شاید موسم کی یہ تبدیلی قدرتی ہے، لیکن شوکتی ہوائیں کچھ اور ہی خبر دے رہی تھی۔ حتیٰ کہ طوفانی ہوا سے بچنے کی خاطر ہمیں کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کی دامن میں رکنا پڑا۔ اچانک عبدل نے خیال ظاہر کیا، اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا تو ہم عمودی چٹانوں کی خطرناک پگڈنڈی عبور نہیں کر سکیں گے۔ موسم بتدریج خراب ہو رہا ہے، ہمیں یہاں اس کی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہیے۔ نہیں، عبدل کہنے لگا، اگر ہم یہاں سے درہ تنگا کو جانے والا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے تو بہتر ہے۔ پروفیسر ہرش نے گریٹ ہمالیہ کا نقشہ نکالا اور اس پر جھک گئے، پھر اندازے کے مطابق اس جگہ کا تعین کیا جہاں اس وقت موجود تھے، اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرت اور خوشی ہوئی کہ ہم درہ تنگا سے 20-22 میل کے فاصلے پر تھے، اور درہ تنگا کوکی سردار والے دشوار گزار راستے سے نسبتاً 10-12 میل قریب تھا۔ یہ درہ آسام اور تبت کے درمیان آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ باہم مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ درہ تنگا کا رخ کرنا چاہیے۔ چنانچہ نقشہ دیکھ کر سمت کا صحیح تعین کیا اور خدا پر توکل کر کے بلند پہاڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ ہواؤں میں تیزی اور تندی بڑھ رہی تھی، لیکن نیا راستہ خطرناک عمودی چٹانوں والے راستے سے کچھ بہتر تھا۔
عبد القافلے کی رہنمائی کر رہا تھا اور سب سے آگے تھا۔ چلتے چلتے اس نے ویران مندر کا ذکر چھیڑ دیا اور بتانے لگا کہ ویران مندر جس کے متعلق آسام کے سرحدی قبائل میں عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں مشہور ہیں، درہ تنگا کے آس پاس ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ڈاک بنگلے میں آسامی گائیڈ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ غاروں کے شہر کا سفر کرنے کے بجائے ہم ویران مندر کے بارے میں تحقیق کریں۔ اب عبدل نے ویران مندر کی بات کی تو میں نے پوچھا، کیا ہے اس مندر میں؟ عبدل نے وہی باتیں دہرا دی جو میں آسامی گائیڈ سے سن چکا تھا۔ وہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے یا غیر عرضی مخلوق رہتی ہے۔ سرحدی قبائل چونکہ بھوتوں اور بدروحوں کو پوجا کرتے ہیں جنہیں کوئی سعی فکر آدمی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے ویران مندر کے بارے میں بھی ان کی کہانیاں ناقابل یقین تھی۔ پھر ہمارے معلوماتی سفر کا مقصد آثار قدیمہ اور ابتدائی زندگی کے مظاہر کی تلاش تھی، اس لیے ظاہر ہے ہمیں ویران مندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان پہاڑوں پر کوئی راستہ نہیں تھا، بس اوپر برف پوش چوٹیاں تھیں، نیچے کھائیاں، گھاٹیاں، وادیاں اور کہیں کہیں ان کے دامنوں میں پھیلے جنگل تھے۔ پروتوں کے دشوار گزار ہاشوں پر گھومتے ہم بلندیوں کا سفر کرتے رہے۔ رفتار بہت سست تھی کیونکہ تیز ہوا اور سردی کے باعث آگے بڑھنا بڑا مشکل تھا۔ پھر سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ 4 دن سے ہم نے سورج دیکھا ہی نہیں تھا۔ آسمان پر بادل چھائے رہے جن کی وجہ سے یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر۔ صرف قطبنما آلے کی مدد سے سمتوں کا تعین کرنا اور بار بار نقشہ دیکھنا پڑتا تھا تاکہ کسی غلط سمت نہ چلتے رہے۔ ہوا کا زور دن بھر کم نہ ہو سکا۔ اسی تیز ہوا اور بلا کی سردی میں ہم اندازے کے مطابق درہ تنگا کی طرف بڑھتے رہے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث شام تک 12-13 میل سے زیادہ کا سفر نہ ہو سکا۔ کسی وادی یا گھاٹی میں کیمپ لگانے کے بجائے ہم ایک پہاڑی کی دامن میں خیمہ زن ہو گئے تاکہ ہوا کی شدت سے محفوظ رہ سکے۔ ہوا کی تیز لہریں طوفانی انداز میں گزر رہی تھی اور ایک عجیب سی ماتمی شور کبھی گمان گزرتا تھا جیسے ویران پروتوں کی روحیں بیان کر رہی ہوں۔ ہماری پارٹی کے تمام افراد حوصلہ مند اور باہمت تھے۔ بگڑے موسم میں اگرچہ سفر دشوار ہو گیا تھا مگر سب لوگ چاقو چوبند رہے۔ صرف ایک کوہلی کو سردی کی شکایت ہوئی جو برانڈی کے ساتھ 2 گولیوں کے استعمال سے دور ہو گئی۔ مجھے اصل پریشانی سٹیلا سونے کی طرف سے تھی، لیکن اس کے پیر کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور بھری چنگی تھی۔ البتہ طوفانی ہواؤں کا ماتمی شور سن کر اور برفانی لہروں کی شدت محسوس کر کے کلارا بے حد پریشان نظر آتی تھی۔ رات کو جب ہم بستر میں لیٹے تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں ہم طوفان میں نہ گھس جائیں۔ طوفان کے لفظ کی تکرار میرے اپنے ذہن پر خطرے کی علامت بن گئی تھی، مگر اس موقع پر ذہن کو خطرے کے آشوب سے دور رکھنا اور خود کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ پہاڑوں پر ہواؤں کے طوفان کئی دن چلتے رہتے ہیں، لیکن کل دوپہر تک ہم درہ تنگا عبور کر لیں گے اور پرسوں ڈاک بنگلے میں ہوں گے۔ مجھے برف باری کے آثار نظر آ رہے ہیں ناصر۔ اگر برف گرنا شروع ہو گئی تو ہم سفر نہیں کر سکیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری کوئی انوکھی بات نہیں، مگر طوفان غیر معمولی ہوگا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں سفر کرنا ہے۔ تم خطرے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ خطرہ خطرہ خطرہ، میں یہ لفظ سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں پیار سے بولی۔ میرے ساتھ ہنی مون منا لو گے تو خطرہ ٹل جائے گا۔ میں بری طرح چونک گیا اور اب اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہنی مون صرف اس کی ایک پرلطف خواہش نہیں بلکہ کسی خطرے کا تدارک ہے، اور یہ بات میرے فہم و شعور سے بالا تھی کہ کلارا سے وصال کائنات میں گردش کرنے والے کسی خطرے کو کیسے روک سکتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہنی مون کے اسرار کے پردوں میں کیوں لپیٹ رہی ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا، کچھ پوچھ نہ سکا، چپ چاپ سا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، جو کچھ میں کہتی اس سے انکار نہیں کر سکو گے۔ تم میری نصف زندگی ہو، انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ رات اگر برف باری ہو گئی تو صبح ہم سفر نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، تم نکاح خانے کی رسم پوری کرو گے اور اسی جگہ میرے لیے ایک الگ خیمہ لگواؤ گے۔ میں نے تکرار مناسب نہیں سمجھی اور جواب دیا، کل سے میں اپنے آپ کو تمہارے اختیار میں دے دوں گا۔ وہ مطمئن ہو گئی، لیکن سویرے جب ہم بیٹی کے لیے بیدار ہوئے موسم کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ خیمے سے جھانک کر دیکھا رات برف باری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کلارا سے مسکراتے لہجے میں پوچھا، اب میری سرکار کیا کہتی ہے؟ پہلی بار اپنے لیے سرکار کا لفظ سن کر بے حد محظوظ ہوئی اور بولی، ہم سفر کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے یہاں بیوی ہوم گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے اور گھر کے تمام شعبے اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ ہم سفر میں ہیں پھر بھی وہ میری آدھی گورنمنٹ ہے۔ دراصل میں چاہتا تھا 1.5-2 دن کا سفر ہنسی خوشی طے ہو اور ذہن کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھا ہوا خطرہ کا تصور ظاہر ہو سکے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی کیمپ اٹھا لیا گیا اور بلندی کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ برفانی ہوا کی لہریں بدن پر کوڑے برساتی گزر رہی تھی۔
دوپہر کو کچھ دیر کے لیے ایسی گھاٹی میں قیام کیا جو ہمارے ارد گرد تمام چوٹیوں اور پہاڑیں برف سے سفید ہو رہی تھی۔ میدان بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سردی سے دانت بجنے لگے اور یوں لگا جیسے ہم قطب شمالی یا قطب جنوبی کے کسی خطے میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے خیال میں درہ تنگا چند ہی میل کے فاصلے پر تھا۔ کھانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا، مگر رفتار پہلی سے کچھ اور سست ہو گئی، کیونکہ ہوا کی تیزی میں اچانک بلا کی شدت آ گئی اور سرد لہریں تیروں کی طرح جسم میں اترنے لگی۔ میں بتلا چکا ہوں کہ ہم نے کئی دن سے سورج نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آسمان پر مسلسل بادل چھائے رہتے تھے، پھر بھی رات اور دن کا امتیاز ہو رہا تھا۔ اچانک ایک نئی مصیبت تاریکی کی شکل میں نمودار ہوئی، اور ایسی خوفناک تھی وہ تاریکی کہ دن کے 3-4 بجے ہی چاروں طرف گھور اندھیرا چھا گیا اور قریب کی چیزیں بھی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ آسمان تیرا و تار ہو رہا تھا، کھٹا ٹوپ اندھیرے آنن فانن اتر آئے تھے، اور ہولناک تاریکی نے حد نظر تک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان بھیانک اندھیروں اور شوکتی ہوا میں سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک کلارا چلائی، پہاڑوں سے اترو۔ میں نے بتایا پہاڑوں سے اتر کر کہاں جائیں گے؟ اس اندھیرے میں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، یہیں کہیں پناہ کی جگہ ڈھونڈ کر رک جاتے ہیں۔ نہیں ناصر، نشیب میں چلو، نیچے اترو۔ کلارا کی آواز میں خوف کی ایسی لرزش تھی کہ جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ہم جس پہاڑ کے حاشی پر سفر کر رہے تھے وہاں دور و نزدیک پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ گھور اندھیرے اور شوکتی طوفانی ہواؤں میں پناہ کے بغیر کہیں رکنا انتہائی خطرناک تھا۔ ہم لوگ گھوڑوں اور خچروں سے اتر آئے اور ان کی لگامیں ہمارے قبائلی سائسوں نے تھام لی۔ کلارا نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر اترو، پھر میرا بازو تھام کر نشیب کی طرف چلنے لگی۔ ٹارچوں کی روشنی میں راستہ کھوجتے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے نشیب میں اترنے لگے۔ غالباً ہم جنوب مشرق کی طرف اتر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے نشیب خطرناک نہیں تھا، یا پھر قدرت ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم 150-200 فٹ نیچے اتر آئے تو ایک طویل ہموار سی ڈھلان ہمیں مزید کئی سو فٹ نیچے لے آئی۔ ٹارچوں کی روشنی میں جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں پناہ لے سکتے۔ لمحہ لمحہ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا، طوفانی ہوا کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اندھیرے اور ہوا کے اس طوفان میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور ٹھوکرے کھاتے بالآخر پہاڑ کی بلندی سے نشیب میں اتر آئے، مگر نیچے اترے تو ہواؤں نے جیسے چاروں طرف سے یلغار کر دی۔ معلوم ہوتا تھا چیختی چلاتی شور مچاتی ہوائیں ہمیں تنکوں کی مانند اڑا کر لے جائیں گی۔ ہم ایک ڈھلان گھاٹی میں چل رہے تھے۔ اب کوئی راہبر، کوئی رہنما نہیں تھا، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی رہنما تھی تو کلارا، جو میرے بازو میں ہاتھ ڈالے مجھے ایک طرف لیے جا رہی تھی۔ اندھیرے اور ہوا کے طوفان میں کسی پناہگاہ کی تلاش تھی، لیکن رکنے اور ٹھہرنے کی کوئی جگہ دکھائی نہ دی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم کسی طرح بڑھتے رہیں اور اپنی تلاش جاری رکھیں۔ گھڑی دیکھی تو 6 بج رہے تھے، گویا دن ڈوب چکا تھا اور رات شروع ہو گئی۔ جو ہم مشرق کی طرف جائیں گے سورج جلد غروب ہونے لگے گا، مگر جس تاریکی نے ہمیں گھیر لیا تھا وہ 3-4 بجے کے درمیان امڑ آئی تھی۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے ہمیں اندھیرے اور طوفانی ہوا کے طوفان میں بھٹکتے 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے، اور ابھی تک ٹھکانے کی کوئی جگہ میسر نہیں آئی تھی۔ اب سوچ رہے تھے جائیں تو کدھر اور ٹھہرے تو کہاں۔ ادھر طوفانی ہواؤں کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاؤں زمین سے اکھڑنے لگے، اور اندیشہ تھا کہ کہیں تنکوں کی طرح بکھر نہ جائے۔ مجھے فوراً بچاؤ کی ایک ترکیب سوجھی۔ رسے لے کر ایک دوسرے کو باہم باندھ لیے اور آگے پیچھے چلتے رہے۔ گھوڑوں اور خچروں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے منسلک کر دیا۔ ہم ایک ڈھلان وادی میں اتر رہے تھے، مگر بائیں جانب اونچی برفانی چوٹیاں تھیں۔ خیال تھا شاید ادھر قیام کرنے کی کوئی جگہ مل جائے کہ وادی کے درمیان ایک ٹیلا دیکھ کر وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ناگہاں ہواؤں کا تیز طوفان برف کے طوفان میں تبدیل ہونے لگا۔ اب ہوا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے برفانی ذرے ہمارے جسموں سے ٹکرا رہے تھے۔ سوچا شاید برفباری شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ برفباری نہیں تھی۔ برف کا طوفان تھوڑی انکشاف اس وقت ہوا جب برف کا ایک تودہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور 15-20 قدم کے فاصلے پر زبردست دھماکے سے پھٹ کر پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر طوفانی ہوا کے بگولوں نے برف کے ریزوں کو اڑایا اور ان کی بوچھار سیدھی ہم پر پڑی۔ یوں لگا جیسے کسی غولے بیابانی نے حملہ کر دیا ہو۔ سٹیلا کی چیخیں بلند ہوئی کیونکہ برف کے کئی ڈھیلے اسے پتھروں کی طرح برسے تھے۔ پہاڑوں، گھاٹوں اور وادی میں دور دور تک دھماکے ہو رہے تھے۔ اب اس حقیقت کو سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ برفانی ہواؤں کی قیامت خیز جھکڑ اونچی چوٹیوں سے برف کے تودے اکھاڑ اکھاڑ کر وادیوں کی طرف اڑا رہے ہیں، اور برفانی تودوں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی لڑکتے آ رہے ہیں جن کے دھماکوں سے وادیاں لرز رہی تھی۔ اس قیامت آفری برفانی طوفان میں کسی کھلی جگہ ٹھہرنا بے حد خطرناک تھا۔ ہم اندھیرے میں ٹارچوں کی روشنی پھینکتے دوسرے سے بندھے تیز تیز اس پہاڑی کی جانب لپکے جو کچھ فاصلے پر اونٹ کے کوہان کی مانند الگ تھلگ سی کھڑی تھی، تاکہ اس کی پناہ لے سکیں۔ اڑتی برف، گردش کرتے سنگریزے اور قہر آلود ہواؤں کا طوفان ہمارے تعاقب میں تھا،
اور ایسا قیامت آفری تھا وہ طوفان کو نہ صرف بلند پہاڑی سے برف کے تودے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اپنے ساتھ پتھروں کو بھی لڑکھا رہے تھے، بلکہ پہاڑی درخت جڑوں سے اکھڑے یا ٹوٹتے تو وحشی ہواؤں کے بگولے نے کہیں سے کہیں اڑا کر لے جاتے تھے۔ ہماری پارٹی میں کسی نے بھی ایسا ہولناک اور لرزہ خیز طوفان کبھی نہ دیکھا تھا۔ چیختی چلاتی ہواؤں کا ایسا حشر آگی شور کبھی نہ سنا تھا۔ اس شور میں تو تودوں کے ٹوٹنے، پتھروں کے لڑکنے اور درختوں کے گرنے کے خوف دھماکوں سے زمین لرز رہی تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی اور سب کچھ جو موجود ہے فنا ہو جائے گا۔ فضا میں دھندکی ہوئی ریزہ ریزہ برف اس طرح اڑتی پھر رہی تھی جس طرح تیز آندھی گرد و غبار کو اڑائے پھرتی ہے۔ شاید دور کہیں برف کا گلیشیئر ٹوٹ کر بکھر گئے اور طوفانی بگولے برف ریزوں کو اپنے ساتھ اڑا لائے تھے۔ ہم اس انتہائی دہشت ناک اور ہزارہ فریتوں کی طرح دھاڑتے ڈکارتے چلاتے طوفان میں گرتے پڑتے پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے، خود کو کسی قدر محفوظ سمجھ کر وہیں دبک گئے، مگر گرجتا گوجتا طوفان بتا رہا تھا کہ وہ تیز ہو رہا ہے۔ گھنا گھور اندھیرا کچھ اور کالا پڑ گیا تھا، اور قریب کھڑا آدمی یا بیٹھا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر ٹوٹتی بکھرتی اڑتی برف بندوقوں سے نکلے ہوئے چھروں کی مانی ٹکرا کر ہمارے جسموں کو سن کیے دے رہی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بنے نہ ہوتے تو اس قیامت خیز طوفان میں جہاں درخت اڑتے پھر رہے تھے تنکوں کی طرح بکھر جاتے، ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے اور نہ جانے ہم پر کیا قیامت بیت جاتی۔ مگر ایک قیامت تو بیت رہی تھی۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے تھے، برفانی لہریں ہمارے خون میں اترتی جا رہی تھی، اور طوفانی ہواؤں کے گرداب ہمیں کچلے دیے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ زمین کے آخری کناروں تک گردش کرنے والی ہوائیں اسی خطے پر ٹوٹ پڑی ہیں اور ہر شے کو تہس نہس کر دیں گی۔ یہ برف اور ہوا کا انتہائی مہیب طوفان تھا جس کے تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پہاڑی کے دامن میں دبکے بھی مشکل 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک عجیب غریب گونج اور ہولناک گڑگڑاہٹ نے ہم سب کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ یہ گونج بطن زمین سے سنائی دی، اور ایسی تھی کہ وہ گڑگڑاہٹ جیسے چکی کے پاٹ گھومتے اور گھرر گھرر اور گھمر گھمر کی آوازیں دیتے ہیں۔ زمین کے گہرے پیٹ میں زمین کا گھرا چل رہا تھا۔ پھر آنن فانن دھرتی ہمارے قدموں میں لرزنے لگی، اور ایک تیز اور شدید جھٹکے سے وہ قطع ارضی جو سربفلک پہاڑوں کا بوجھ اٹھائے کھڑا دیکھ کر جھکتا ہوا اور سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ زمین ایک شدید ترین بھونچال سے دوچار تھی، اور اس کی تہ میں کھولتا اور گردش کرتا ہوا لاوا اسے جھنجھوڑے ڈالتا تھا۔ اسی لمحے ایک چٹان ٹوٹ کر پہاڑی کے ترچھے نشیب میں لڑک گئی، اور ہمارے عقب میں صرف 5-6 گز کے فاصلے پر کسی گہرائی میں اس ہولناک دھماکے سے گری جیسے توپ کا گولہ پھٹتا ہے۔ چنگاریاں اڑی، ہمارے قدموں کے نیچے بھونچال سے لرزتی زمین پوری شدت سے دھمک اٹھی، ساتھ ہی کلارا کی دہشت ناک چیخ بلند ہوئی، اور ایسی لرزہ خیز تھی وہ چیخ جو چکراتی ہواؤں میں اوپر اڑی اور دور تک گونجتی چلی گئی۔ دھرتی کی لرزش تھم گئی تھی، زلزلے کے جھٹکے رک گئے، مگر کلارا کی بھیانک چیخ نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ شاید وہ چٹان کے دھماکے سے ڈر گئی، یا پتھر کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر اس پر آ گرا، یا کچھ اور تھا۔ میں تیزی سے مڑا اور ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ خوفزدہ سی اپنے عقب میں دیکھ رہی تھی، اور روشنی میں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرا دم بھی خوش کر دیا۔ ہم لوگ 30-40 فٹ گہری کھائی کی پٹی پر بیٹھے تھے، اور کھائی سے نکل کر ایک بہت بڑا اژدھا پٹی پر پہنچ چکا تھا۔ کلارا بالکل اس کے قریب اور کنارے پر تھی۔ میں نے ٹارچ کلارا کے ہاتھ میں دی، بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنے رائفل اٹھائی اور اندھا دھند فائر جھونک دیا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگا سکتا ہوں۔ اژدھے کے چیتوے اڑ گئے اور وہ گہری کھائی میں لڑک گیا، مگر حقیقت کے اس انکشاف نے ہم سب پر خوف طاری کر دیا کہ کالے اندھیرے میں اگر ہم چند قدم آگے بڑھ گئے ہوتے تو سب کے سب اسی میں جا گرتے، کیونکہ جب پہاڑی کی طرف آئے تو افراتفری و گھبراہٹ میں اس خطرناک کھائی کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ ہوا اور برف کا طوفان لاکھوں اژدھوں کی طرف پکار رہا تھا۔ سنگریزے پتھر، برف کے تودے، اکھڑے درختوں، ہواؤں کی دوش پر اڑتے پھر رہے تھے۔ کائنات پر خوفناک اندھیرا طاری تھا، اور اس اندھیرے میں ہم دور دور ہونے والے دھماکے سن رہے تھے۔ پہاڑوں، دروں، گھاٹیوں، وادیوں میں قیامت کا شور بپا تھا۔ ایک بار پھر ہم نے زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا اور کانپ گئے، مگر یہ جھٹکا 1 سانس سے زیادہ کا نہیں تھا۔ البتہ تیز طوفان تیز تر ہو رہا تھا، چاروں طرف برف پھول رہی تھی اور برف کی بوچھاڑوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم ایک خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ اگر کسی لڑکتے بھاری پتھر یا برف کے تودے سے بچ بھی جاتے تو کھلے آسمان کے نیچے مارے سردی کے اکڑ جانا کچھ بعید نہ تھا۔ برفانی ہوا ہمارے جسم میں، خون میں، پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی تھی، اور ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف خطرے ہی خطرے تھے، چاروں طرف موت کا بھیانک رقص جاری تھا۔ میں نے معاملے کی صورت پر غور کیا اور عبدل کو آواز دی، عبدل، اپنا رسا کھول دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں اپنا بھی رسا کھولنے لگا۔
کلارا گھبرا کر بولی کہاں جاؤ گے؟ پناہ کی کوئی جگہ تلاش کروں گا، اگر یہاں کچھ دیر اور ٹھہرے تو موت ہماری ہڈیوں میں اتر جائے گی۔ مگر اس طوفان میں نکلنا بھی تو خودکشی ہے، موت سے لڑنے کو خودکشی نہیں کہتے کلارا۔ تم چلے گئے تو ہمارے سانس رک جائیں گے، بے بسی کی موت مرنے سے بہتر آدمی جدوجہد کرتا ہوا مرے۔ تم نہیں جاؤ گے، وہ لپک کر میرے سامنے آ گئی اور چلائی۔ ہواؤں کے شور محشر میں ہمیں ایک دوسرے سے چلا چلا کر بات کرنا پڑتی تھی۔ میں اسے سامنے سے ہٹایا، مجھے جانے دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑ لیا۔ اس وقت کلارا نہیں، تمہاری انجمن تمہیں روک رہی ہے۔ اور اس ہلاکت خیز طوفان میں کلارا کے الفاظ نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ اس بھیانک لمحوں میں بھی تمہیں نہیں بھولی تھی، بلکہ تمہارا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم کھڑی ہو۔ بعض صورتیں حیرت انگیز طور پر یکساں ہوتی ہیں، مگر ان کے ہاتھ پر لکھے ہوئے تقدیر کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پر لکھی عبارت ایک ہوتی ہے۔ کلارا کی شکل تم سے مختلف ہے، البتہ تم دونوں کے فیصلے یکساں ہیں۔ اس نے تمہارا نام لے کر مجھے روک دیا تو میرے قدم وہیں پر گڑ کے رہ گئے، اور ایک بار پھر میرے ذہن سے تمہاری آواز کی بازگشت ٹکرائی۔ ہم چاہتے ہیں طوفان آنے سے پہلے آپ کلارا کے ساتھ ہنی مون منا لیں۔ مجھے احساس ہوا کہ کلارا کو چاہنے کے باوجود میں اس پر اصرار اور پر حکمت ہدایت پر عمل نہیں کر سکا۔ اب دوسرا حکم ٹالنے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے اپنی کمر پر رسا دوبارہ کس لیا۔ اسی اسنا میں بودی کی آواز سنائی دی، صاحب میں اور عبدل جاتے ہیں، آپ یہیں ٹھہرے، سونگا مونگا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ دونوں کوکی بھائی فوراً تیار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رسا کھولتے ناگہاں دور اندھیرے میں روشنی کا شعلہ چمکا اور غائب ہو گیا۔ میرے علاوہ کلارا، عبدل اور بودی نے بھی وہ شعلہ دیکھا اور فرتے تحیر سے ہماری آنکھیں اسی جانب اٹھی رہی۔ 2-3 منٹ بعد ننھی سی روشنی پھر نظر آئی، اور اب کہ ہم نے ہواؤں کے شور میں ایک مدھم سی انسانی آواز بھی سنی۔ میں نے کلارا سے پوچھا، تم نے کچھ سنا؟ ہاں، کوئی پکار رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ آواز پھر سنائی دی اور اب کے پہلے سے صاف تھی، یہ سمجھ کر کہ شاید ہماری طرح کا کوئی بھولا بھٹکا مسافر مدد کا طلبگار ہے۔ میں نے اسی طرف ٹارچ روشن کر دی اور جوابی آواز بھی لگائی۔ دوسری سمت کسی نے تبتی بولی میں چلا کر کچھ کہا۔ عبدل تبتی بولی جانتا تھا، وہ اچھل پڑا اور بتانے لگا، آواز دینے والے نے ہم سے کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، روشنی نہ بجھانا، ہم آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا وہ ایک سے زیادہ ہے، مگر کون ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری طرح طوفان میں گھرے ہوئے مسافر ہوں، ممکن ہے پہاڑی لٹیرے ہوں۔ ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے بودی اور جم کو ہوشیار کر دیا، خود بھی رائفل سنبھال لی۔ روشنی کا شعلہ بھی دور تھا، ہم آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔